فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے رمضان کی آمد ہے، اور جامع مسجد حسین بن علی کا یہ افتتاحی خطبہ جمعہ ہے۔ کچھ باتیں مسجد کے حقوق اور آداب کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں جس سے ہماری اکثریت غافل ہے، اور کچھ باتیں رمضان ہم نے کیسے گزارنا ہے اس حوالے سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث کیا ہے، اور دین اسلام کا تعلق حسب و نسل سے، جغرافیہ سے، مال و دولت سے نہیں کہ کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ شکوہ کرے کہ میں تو سکول میں پڑھا ہوا نہیں تھا اس لیے میں اسلام کی ہدایت حاصل نہیں کر سکا، میں فلان نسب کا نہیں تھا اس لیے میں اسلام کی ہدایت حاصل نہیں کر سکا۔ اللہ اور اللہ کے انبیاء اور رسل کے نزدیک کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت و برتری نہیں ہے، اور نہ ہی رشد و ہدایت کا تعلق پیسے کے ساتھ ہے کہ جھونپڑیوں میں رہنے والے جو بے مال لوگ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ عذر پیش کرتے کہ اے پروردگار ہمارے پاس تو مال نہیں تھا اس لیے ہم ہدایت سے اور دین اسلام سے دور رہے۔ دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جو ہر انسان کے لیے برابر ہے، ایک رزق جس کا دین، مذہب، رنگ و نسل سے کوئی تعلق نہیں، اللہ نے کہا ہے نحنو قسمنا بینکم المعیشہ، یہ رزق جو ہے یہ ہم تمہارے درمیان تقسیم کرتے ہیں، اور دوسری جو ہے وہ ہدایت ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور بندگی کے اندر جو لطف و مزہ ہے وہ دنیا کی کسی نعمت کے اندر نہیں۔ نعمتوں کے ذائقے ہیں، نئے لباس اور جوتے کا ایک ذائقہ ہے، انسانی بدن، جسم، عقل پر فرحت اور شادمانی کے اثرات نظر آتے ہیں، زبان کے ذائقے ہیں، میاں بیوی کے تعلق کا ذائقہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں۔ اور جس بندے کے اندر یہ سوچ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا، جسم کو چھوڑ سکتا ہوں، جان کو چھوڑ سکتا ہوں، فرمایا جتنا آگ میں جلایا جانا یہ بندے کو ناپسندیدہ ہے، اس سے بڑھ کر اس کو ناپسندیدہ ہو کہ میں نے اللہ تعالیٰ اور اس کی محبت کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے رسول کی محبت کو نہیں چھوڑا۔ حضرات بالکل اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اور انبیاء اور رسل نے اس طبقاتی انسانی تقسیم کو ختم کرنے کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی میں سب یکساں ہیں، اسلام نے ہمیں مسجد کی صورت میں ایک مرکز دیا ہے کہ جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ بادشاہ بھی وہاں پر ہے، فقیر بھی وہاں پر ہے، اور اس کے ساتھ آنے والا کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کس حلیے میں آئے، کیسا ہو، میلا کچیلا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر جو سب سے پہلے ہدایت کا مرکز بنایا وہ بھی ایک مسجد ہے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین۔ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں
ادیان ہیں، کسی کے پاس آج اپنا مرکز نہیں ہے۔ ویٹیکن سٹی کی مرکزیت عیسائیوں کا ایک فرقہ تسلیم کرتا ہے۔ اسلام کی سچائی اس سے بھی واضح ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم۔ آج ہر فرقے نے مسلمان کی تعریف الگ کی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہماری نماز پڑھنے والا اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے والا اور ہمارا ذبیحہ کھانے والا جو ہے مسلمان۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کا مرکز جو ہے وہ مسجد کی صورت میں دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضد میں بتوں کو، پتھروں کو، قبروں کو، ہستیوں کو پوجا گیا، نبیوں کی بندگی کی گئی۔ حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا گیا۔ حضرات اسی طرح انبیاء اور رسل کے مقابلہ میں لوگوں نے اپنے بناوٹی لیڈروں کی پیروی کی ہے۔ اللہ نے زندگی کے تمام شعبوں میں جس شخصیت کو آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہے اس کو نبی اور رسول کہتے ہیں، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو نبوت اور رسالت مل سکتی ہے۔ اسی طرح لوگوں نے مساجد کو چھوڑ کر آج آستانوں کو مسجد کی ضد میں بناوٹی خود ساختہ جو ہدایت ہے جس نے امت کو پھاڑ کے رکھ دیا ہے، لوگوں نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے سب سے جو مبارک چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ مسجد کے ساتھ جڑا ہو۔ اب یہ جو مسجد ہے، جس جگہ پر مسجد ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہاں پر نازل نہیں ہوتا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اذان دی جاتی ہے، فرمایا کئی کلومیٹر، نبی علیہ السلام نے مدینہ میں ایک مقام کا نام لیا جو کئی کلومیٹر دور تھا، فرمایا شیطان جو ہے وہاں پر بھاگ جاتا ہے اور اس کی حالت جو ہے وہ ناقابل دید ہوتی ہے، انتہائی مکروہ، کہ پاد مارتا ہوا بڑی بے بسی کی حالت میں وہ بھاگ جاتا ہے۔ حضرات، اور جو اذان دینے والا ہے، فرمایا قیامت کا دن ہوگا جہاں تک اس کی اذان کی آواز جائے گی وہ پتہ ہے یا پتھر ہے، فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یا اللہ یہ تیری کبریائی کو بلند کیا کرتا تھا، اے پروردگار میں اس کے حق میں گواہی دیتا ہوں۔ اور یہ عمل ایسا ہے، کیا ہی خوش نصیبی ہے کہ آپ زندگی میں ایک مرتبہ اذان ضرور دیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جو آدمی 12 سال تک اذان دیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جو ہے وہ جنتی ہے۔ دیکھیے حضرات، آپ دیکھیے یہ اذان جو ہے یہ کیسی خوبصورت دعوت ہے اور کیسی محبت کی دعوت ہے کہ جس میں اللہ سب سے بڑا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رہنما اور پیغمبر ہیں، اور آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اب دیکھیے جو آدمی نماز کے لیے ارادہ کرتا ہے، ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نیکی کرنے والے کو ارادے پر ہی پوری نیکی کا ثواب جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ اب جب یہ وضو کرتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ وضو کرنے سے جب کلی کرتا ہے تو زبان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، یہ ہاتھ اور بازو دھوتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ گناہ کی طرف قدموں سے چل کر جاتا ہے، لیکن یہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے لیے آ کر اپنے قدموں کو دھو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قدموں کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ حضرات، جب انسان وضو کرتا ہے، آپ وضو کے فوائد اور ثمرات اور اثرات سن کر حیران ہوں گے۔ اگر آپ وضو میں کوئی جادوگر من الجن والانس آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر آپ وضو میں ہائی بلڈ پریشر کے علاج کے لیے اور غسیل آدمی کے علاج کے لیے
شریعت کی تلقین ہے کہ ایسا آدمی جو ہے وہ وضو کرے. اللہ تبارک و تعالی شیطان کا یہ حملہ جو ہے یہ اس سے ٹال دیتا ہے. حضرات نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا اتنے انبیاء ہوں گے, اتنے انسان ہوں گے, آپ اپنی امتی کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا ان امتی یاتون یوم القیامت غرا محجلین من آثار الوضوء. جس طرح بھینس اس کے چاروں جو کھر ہیں اس پر سفیدی ہوتی ہے اور اس کے ماتھے پر سفید نشان ہوتا ہے جس کو پنجابی زبان میں بلی کہتے ہیں, ایسا جانور جو ہے وہ دوسرے جانوروں میں ممتاز ہوتا ہے اور قیمت کے لحاظ سے مہنگا ہوتا ہے. فرمایا اسی طرح میری امت کے لوگ قیامت کے دن آئیں گے, وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے اور میں وضو کے اعضاء سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کا فرد ہے. اس حدیث کو سننے کے بعد حضرت ابو ہریرہ شیخ الاسلام والمسلمین یہ جو وضو کے اعضاء ہیں وہ یہ پورے بازو دعایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن جو ہیں یہ میرے پورے بازو اور گھٹنوں تک اپنی پنڈلیوں کو دھوتے, مبالغہ کرتے کہ قیامت کے دن یہ میرے بدن کے اعضاء جو ہیں یہ چمک رہے ہوں گے. میرے بھائیوں دوستو, اب آپ نے اپنے گھر سے وضو کیا ہے اور آپ نے مسجد کی طرف چلنا شروع کر دیا ہے. آپ اللہ کی زمین پر نہیں چل رہے, آپ جنت کے رستوں پر چل رہے ہیں. اور اگر اسی کے دوران کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے, فرمایا سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں ہے. آپ جب باوضو ہو کر مسجد کی طرف آتے ہیں, ہر قدم کے بدلے نیکی ملتی ہے, ہر قدم کے بدلے گناہ معاف ہوتا ہے. اور مسجد میں آیا, داخل ہوا ہے, ابھی اس نے نماز نہیں پڑھی, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مقبول عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دیتے ہیں. اب دیکھیں, آج شیطان نے ہمیں قرآن سے دور کیا ہے, توحید سے دور کیا ہے, رسالت سے دور کیا ہے, سنت سے دور کیا ہے, اور اسی طرح شیطان نے ہمیں مسجدوں سے بھی دور کر دیا ہے. آپ دیکھیے, ہم نماز پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے, تکبیر اولیٰ کی پرواہ نہیں, اور نبی علیہ السلام آپ کیا فرماتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے امام کھڑا کروں اور جو نمازوں میں جماعت سے پیچھے رہتے ہیں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں اگر مجھے بچوں کا اور بوڑھوں کا خوف نہ ہو. حضرات میں چند جزوی چیزیں آپ کو بتاتا ہوں. نماز کی اہمیت و فضیلت تو ایسی ہے کہ انسان اس کا پورا تصور نہیں کر سکتا, اس کے فوائد اتنے ہیں. آپ دیکھیے کہ انسان جب مسجد کے اندر آتا ہے, فرمایا جب تک جماعت نہیں کھڑی ہوتی تب تک اس کو فرض نماز پڑھنے کا ثواب برابر ملتا رہتا ہے, اور سلام پھیرنے کے بعد جب تک وہاں بیٹھا رہتا ہے اللہ فرشتے مقرر کر دیتا ہے کہ میرا بندہ میرے گھر میں بیٹھا ہے, اس کے لیے دعائیں کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ. آپ صف میں کھڑے ہوتے ہیں, دائیں طرف ہو کر کھڑے ہوتے ہیں, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ صفوں کے اندر کھڑے ہونے والے اور پھر دائیں طرف کھڑے ہونے کا اہتمام کرنے والے جو ہیں, فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سے لوگوں پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے. اور حضرات آج ایک بہت بڑی غفلت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے میں کوتاہی کی غفلت ہے. اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے, سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کے جو اوقات ہیں وہ نمازوں کے ساتھ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد اللہ دعا قبول کرتا ہے, ہر سجدے میں اللہ دعا قبول کرتا ہے. فرمایا سلام والا جو تشہد ہے اس کے اندر بھی دعا مانگا کرو, قامن ان یستجاب لکم, فرمایا قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے. تو یہ باتیں میں چند جزوی طور پہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا تھا. اب تعمیر مساجد کے حوالے سے بعض علاقوں میں بڑی عمدہ اور بڑی عالی شان مساجد ہیں, بنانے والوں نے محبت کی انتہا کر دی ہے لیکن ویران ہے. تو تعمیر مساجد سے مراد دو طرح کی چیزیں ہیں, ایک اس کی عمارت, اس کی ضروریات, اور دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کے نمازی ہیں. آج مسجدیں پکی ہیں, نمازی کچے ہیں, اور پہلے ادوار میں مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی اور نمازی جو ہیں وہ پکے ہوا کرتے.
آج ہمارے نیچے گلیچے ہیں، اے سی چلتے ہیں اور فوم میں بچھا ہوا کہ ہمیں سجدہ کرتے ہوئے تکلیف نہیں ہوتی. لیکن آپ تصور کیجئے، صحابہ کرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے پیچھے ہم نمازیں پڑھتے تھے اور سجدہ جب کرنا ہوتا تو ہم کیا کرتے، اٹھتے ہوئے کنکر اپنی مٹھی میں لے لیتے، مٹھی میں ٹھنڈے ہو جاتے، پھر ان کو پیشانی کی جگہ پر رکھتے اور ان کے اوپر پھر ہم سجدہ کیا کرتے تھے. یہ حالت تھی مسجد نبوی. حضرات ان کا لباس پہنتے تھے اور جمعہ کا دن بڑا اجتماع تھا رسول اللہ کے پیچھے، پسینہ نکلا، بو آنا شروع ہو گئی. فرمایا کہ جمعہ کا دن ہو تو پھر غسل کرو اور اپنے لباس میں سے سب سے عمدہ لباس پہنو. اور پھر بتایا گیا، یہ کئی لوگ جو ہیں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، ان کو سورائسس، چنبل یا جلد کی جو الرجی ہو جاتی ہے. میں ایک سنت جس کو چھوڑ دیا گیا ہے وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور اس کے فوائد اور اثرات بتانا چاہتا ہوں. فرمایا اللہ کا پسندیدہ لباس جو ہے بہترین لباس ہے، تمہارے زندوں کا بھی لباس ہے. اور انسان جب قبر میں جاتا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اور اس کی اللہ سے اور اللہ کے فرشتوں سے ملاقات ہونی ہے تو پھر اس کا لباس سفید ہوتا ہے. تو یہ سفید لباس کو اختیار کرنا یہ بھی متروک سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ لباس جو ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پسندیدہ لباس ہے وہ سفید لباس ہے. میرے بھائیوں دوستوں، اب کچھ چیزیں جو میں اپنے منتظمین ساتھیوں کو، حافظ اویس صاحب اور وقاص بھائی اور دیگر بھائی ذوالفقار اور اسی طرح بابر بھائی، امجد صاحب، باقیوں کے نام کئی کہ مجھے نہیں آتے، میں آپ کو چند نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں. مساجد کے اندر ایسی مساجد کہ جن کے اندر شیطانوں کے بسیرے، مساجد میں شیطانوں کے بسیرے، جی ہاں، ہر مسجد کے اندر الا ماشاء اللہ ایک حزب اختلاف ہے، ایک حزب اقتدار ہے. ایک مولوی کو رکھنے والا ہے، ایک نکالنے والا ہے. تو یہ جو بدبودار ماحول ہے یہ عدم مشاورت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یا آمریت اور ڈکٹیٹرشپ کی صورت میں پیدا ہوتا ہے. اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، صاحب وحی ہونے کے باوجود فرمایا کہ مشورے کے ساتھ جو ہے اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چلنا ہے. تو مشورہ، جو آدمی مشورہ کرتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بہتر کی طرف اس کی رہنمائی جو ہے وہ کر دیتا ہے. پھر اسی طرح ہمارے بچے حافظ ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مولوی اب کھڑے نہ ہوں، ہم کھڑے ہوں. تو میری یہ نصیحت ہے جو پیشہ ور صلاحیتوں کے مالک ہیں، اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں، ایسا خطیب جو حلال و حرام کا ماہر ہے، حدیث کی صحت سے واقف ہے، ایسے افراد کا آپ انتخاب کریں. ہمارے ہاں خطیب امام کو رکھتے ہوئے پیسوں کو دیکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ایسی غفلت ہے جس سے دین کا اور دینداروں کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. بیماریوں کی طرح ایمان کے فتنے ہیں، اور اگر آپ کا خطیب اور امام عالم ہے اس کے جیتے جی وہاں پر کوئی مذہبی فتنہ پنپ نہیں سکتا. اور جب آپ دیکھیں ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سستا امام رکھ لو، کہتے ہیں 30 کشمیری ہمارے جو دوست بھائی ہیں وہاں پہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، ان کی زندگی بھی ویسے سادہ ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں مجھے 20 پہ رکھ لیں. کوئی پٹھان ہے وہ کہتا ہے نہیں مجھے 10 پہ رکھ لیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے جو مساجد ہے رشد و ہدایت کے یہ مرکز ہیں، یہ مینارے ہیں، تو یہاں پر جو عملہ ہے وہ انتہائی معیاری ہونا چاہیے. حضرات، 2 باتیں میں لوگوں کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. ہر پاکستانی ڈاکٹر ہے، ہر پاکستانی سیاستدان ہے، حالانکہ سیاست کے اندر صحابہ کرام بھی بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے، ہمارے تو جاہل نہیں ڈرتے. اللہ کے نبی نے فرمایا انبیاء کا کام ہے سیاست کرنا، بنی اسرائیل کے جو سیاستدان تھے وہ انبیاء تھے. اس کے لیے انسان کے اندر علم، بصیرت، تواضع، عصبیت نہ ہو، غصہ نہ ہو، وہ پاکستانیوں کی امت کی ایسے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہو جیسے یہ میرے بیٹے ہیں، بھائی ہیں، باپ کی طرح. ایسا مزاج ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ منہ اٹھائیں. ایسے ہی ہر پاکستانی مشورے بڑے دیتا ہے. تو بھائی مشورہ اس سے کرے جو اہلیت رکھتا ہے. یہ مسجد جو بنائی گئی ہے یہ آرکیٹیکٹ نے اس کا نقشہ بنایا، میں نے تو نہیں بنایا.
وہ ماہر فن ہے. اسلام کہتا ہے کہ ماہر فن سے آپ رجوع کریں. حضرات لوگ جو ہیں ان کے مشورے قبول نہ کیے جائیں وہ خفا اور ناراض ہوتے ہیں. ان کا نام انتظامیہ میں نہ رکھا جائے وہ خفا اور ناراض ہوتے ہیں. یہ بھائی میرا فلیکس لگانے لگے تھے ادھر سرپرستی کا. میں نے کہا بھائی میں ان چیزوں کے خلاف ہوں اور یہ تصویر انہوں نے لگائی ہے فلیکس پر, میں اس کے بھی خلاف ہوں. آئندہ سے یہ عمل بھی نہیں کرنا. اللہ نے اگر پوچھ لیا ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. تو میں محبت کے ساتھ اصلاح کا قائل ہوں, ہم تخریب کاری کے ساتھ اصلاح کے قائل نہیں. پھر جو ہے وہ مساجد کی بربادی کیسے ہوتی ہے؟ جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوں اپنا علم اور اپنی ڈگریاں جو ہیں وہ ساری باہر چھوڑ آئیں. لوگ جو ہے وہ مساجد میں اونچی اونچی باتیں کرتے ہیں, سیاست کی باتیں کرتے ہیں, قومیت کی باتیں کرتے ہیں, بدبودار گفتگو کرتے ہیں, جس سے مساجد کا جو تقدس ہے وہ جو ہے وہ پامال ہوتا ہے. تو یہ میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ جب مسجد میں آئیں تو کوشش یہ کریں کہ آپ بات نہ کریں. مسجد نبوی کے اندر دو اجنبی آ گئے, آپس میں باتیں کرنا شروع کر دی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کون ہو تم؟ فلاں فلاں جگہ سے آئے ہیں. پر میں اگر اجنبی نہ ہوتے تمہاری کمر پر درے مارتا کہ تمہیں پتہ چل جاتا کہ یہ جو مساجد ہے نا یہ باتوں کے لیے نہیں بنائی گئی, اللہ کے ذکر اور عبادت کے لیے بنائی گئی. یہ بھی ایک چیز کو سمجھیں. میں اپنے اہل حدیث بھائیوں کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں, اور یہ مثال میں کوئی بہت دور کی نہیں رکھنا چاہتا. ہمارے جو غیر اہل حدیث بھائی ہیں نا, حنفی, بریلوی ہیں, دیوبندی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری قوم ہے, ہمارے اپنے ہیں. اب دیکھیں ان کی مساجد کے اندر سناٹا ہوتا ہے, خاموشی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت قابل تعریف عمل ہے. اسی عمل کو میں نے اس کو اپنی مسجد میں نافذ کرنے کے لیے 5 سال محنت کی ہے کہ جو بندہ مسجد کے اندر ہی حال میں موبائل لگا رہی ہے, ہاں جی ٹھیک ہے, ایسے ویسے اونچی اونچی گفتگو ہو رہی ہے, بندوں کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں. تو یہ بھی ایک گزارش ہے. یہ باتیں میں نے مساجد کے حوالے سے کی ہیں. اب جو ہے آخری بات اس حوالے سے, سب سے زیادہ مصروف پرسنالٹی نبی کریم تھے صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے زیادہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فارغ وقت ملتا آپ سب سے پہلے کہاں آتے تھے؟ مسجد کے اندر. سفر پر جاتے مسجد سے ہو کر جاتے, سفر سے آتے مسجد میں جاتے, رات کو اٹھتے مسجد میں جاتے. یعنی اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق تھا مسجد کے ساتھ. اور پہلے بھی ایسے ہی تھا. پہلے کیا تھا, ڈاکٹر زیادہ نہیں ہوتے تھے, دوائیاں عام نہیں ہوتی تھیں. کوئی بچہ جو ہے چائلڈ اسپیشلسٹ ہمارے علاقوں میں نہیں ہوتا تھا, شہر کے اندر کوئی اکا دکا ڈاکٹر ہوتا تھا. اور اگر کوئی ڈاکٹر حکیم بچے کو جواب دیتا نا تو دادی اپنا پوتا لے کر مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو جاتی اور نمازیوں سے نکلتے ہوئے گزارش کرتی کہ میرے بچے کو پھونک مار دے, اس کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے. تو نمازیوں کی پھونک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیتا. لوگوں کو بیماریاں لگتی, آج یہ تصور ختم ہو چکا ہے, لوگوں کو بیماریاں لگتی تو یہ کہا جاتا جاؤ مسجد کے نلکے سے جا کر پیو, اللہ تعالیٰ جو ہے مسجد کے پانی سے تجھے شفا عطا کر دے گا. یہ اس پانی کا انتخاب بھی آپ کے میرے اختیار میں نہیں, اس جگہ کا, اس پانی کا یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. میرے بھائیوں اب ہم نے رمضان کیسے گزارنا ہے اس پر بات کرتے ہیں. عبادت کی جو حلاوت اور مٹھاس ہے وہ ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں ہے؟ ہماری روحیں بیمار ہیں. انسان کو جب بخار ہوتا ہے جتنی بھی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کا ذائقہ جو ہے اس کو کڑوا لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب بخار 102 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس کی بھوک ہی مر جاتی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت کی بھوک ہماری مر گئی. اور اسی طرح ذائقہ جو ہے وہ ہماری زبانوں کا کڑوا ہو چکا ہے. ہمیں بے چینی ہوتی ہے اذان کی آوازوں سے. پہلے لوگ ترستے تھے, کہتے تھے چپ کر جاؤ اذان ہو رہی ہے. اب لوگ جو ہے وہ ٹیلی ویژن بھی, گانے بھی بند نہیں کرتے, اذان کی پرواہ نہیں کرتے. ان کو چڑ ہوتی ہے کہ اذان جو ہے وہ کیوں ہو رہی ہے. میرے بھائیوں دوستو, یہ اذان جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ امن کی علامت ہے. جس دھرتی پر اذان ہے آسمان کے رب کو بھی پیغام ہے, یہاں پر تیرے ایسے بندے رہتے ہیں کہ جن کو تیری رحمت کی ضرورت ہے.
تو ایک تو یہ اس طرح کے مزاج بن چکے ہیں، مسجدوں سے چڑ ہے، مولویوں سے چڑ ہے. اچھا بھئی ہزار میں کوئی اکا دکا مولوی برا ہوگا، اور ہم کیا کہتے ہیں، شیطان نے ہمارے دماغوں میں مولویوں کا غصہ ڈالا ہوا ہے، جے مولوی بخشے گئے نا تے اساں چھالا مار دینا. یہ حالت ہے ہماری. وہ اکا دکا بری مثال جو ہے، اسی طرح ہمارے یہاں مثال ہے من حرامی تے حجتاں ٹیر. بے نمازیوں کو شیطانوں نے دلیلیں دی ہوئی ہیں، بچے مسجد میں نہ جائیں، حضرات اللہ کے نبی قرآن پڑھیں، کیا عالم اور فضا ہوگی. لیکن بچے جو ہیں وہ مسجد نبوی میں اتنے آتے تھے، اگر کوئی بچہ روتا تو اللہ کے نبی اپنی نماز مختصر کر دیتے. کبھی کسی بچے کو مسجد میں آنے سے رسول اللہ نے منع نہیں کیا، بلکہ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، اتنی پرہیبت شخصیت ہے رسول اللہ کی. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہم آنکھیں بھر کر آپ کا چہرہ نہیں دیکھ پاتے تھے، ساری جرت ہی نہیں سی نبی پاک نو ایک نظر پار کے دیکھ لیجیے. لیکن بچے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گودی میں بیٹھ جاتے، آپ کی مہر نبوت تھی، شانے کی ہڈی کے پاس کسی کی جرت نہیں تھی، تو بچے اس کو پکڑتے اور اس کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے. تو یہ جو بے تکلفی ہے، اس کا مقصد بھی کیا تھا کہ ان کے دلوں کے اندر مسجد کی جو محبت ہے وہ پیدا ہو جائے. اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لائیں، اپنے بچوں کے سامنے روئیں، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے مال خرچ کریں کہ ان کو پتا ہو کہ یہ باپ کا مال نہیں ہے، یہ کس کا مال ہے؟ اللہ کا مال ہے. یہ ان چیزوں کا فقدان ہوتا جا رہا ہے، روحیں بیمار ہیں. اور یہ میرے بھائیوں اب کچھ چیزیں ہیں جن کے ساتھ ہم نے رمضان گزارنا ہے. پہلی چیز، ہم نے دعا کو، اللہ کو جو پکارنے کا عمل ہے نا، کافر بھی اللہ کو پکارے، ہندو بھی پکارے، داریا بھی پکارے. اللہ نے کہا ہے، یہ نہیں کہا کہ مسلمان پکارے تو میں سنتا ہوں. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي. شیطان نے اللہ کو کہا تھا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت تک کے لیے زندگی مہلت دے، قوت دے. اللہ نے کہا جا انک من المنذرین، دے دی مہلت تجھے. تو اللہ تعالیٰ نے تو کبھی کافروں کو محروم نہیں رکھا. ہم مسلمان ہو کر جو ہیں وہ اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. اچھا مانگنے کا جو عمل ہے نا، یعنی دعاؤں کو ہم نے بڑی معذرت کے ساتھ، سخت جملہ ہے، جیسے کسی چیز کو کان سے پکڑ کر زندگی سے باہر نکالا جاتا ہے، ایسے ہم نے دعاؤں کو نکال دیا. یہ جن کی عمر 40 سال ہے، آپ ان سے پوچھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں کتابیں ہوتی تھی، پیارے رسول کی پیاری دعائیں. میں آج انہی 40 سال والوں سے پوچھتا ہوں، کیا آج آپ کے بیٹے کے لیے، بیٹی کے لیے گھر میں پیارے رسول کی پیاری دعائیں ہیں؟ نہیں ہے. ہمارے 40 سال سے اوپر جو افراد ہیں ان کو سورۃ بقرہ کا آخری رکوع آتا ہے، حشر کی آیات آتی ہیں. ہماری بیٹیوں کو سورۃ واقعہ آتی ہے، اور جو جن کی عمر 30 سال سے نیچے ہے، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ باوجود وہ اہل حدیث اور اہل سنت ہے، لیکن ان کو صحیح کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا. آپ یہاں بیٹھے سوچیں کہ لا الہ الا اللہ ہا پڑھنا ہے، ہو پڑھنا ہے، ہی پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ نہیں پڑھنا. ہمیں اداکاروں، فنکاروں کے، فلم سٹاروں کے، خان اور شریف کے اور ان کی ٹیم کے نام تو آتے ہیں، لیکن اگر آج ہم اپنے بچوں کو پوچھیں عشرہ مبشرہ کتنے ہیں اور ان کے نام کیا ہیں جو اس کائنات کے لیے ماڈل ہیں، آج ہمیں ان کے نام بھول چکے ہیں. آج بچے پیدا ہوتے ہیں، شوق ہے نام ہی ایسا رکھنا ہے جو کسی کا نام نہ ہو، بڑے الٹ پلٹ عجیب و غریب نام رکھتے تھے. اور صحابہ کرام، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، صحابہ کرام حارث بن حارث جو باپ کا نام ہے وہی اس نے نام اپنے بیٹے کا رکھ دیا. 20 25 نسلوں سے محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن احمد بن محمد بن محمد، عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن عبد الرحمن، اس طرح کے ان کے نام ہیں. آج جن کی کتاب کا قرآن مجید کے بعد درجہ ہے، ساری دنیا، ہر مسلمان امام بخاری کے نام کو جانتا ہے. کیا نام ہے امام بخاری کا؟ محمد نام ہے. چند لوگوں کو پتا ہے کہ ان کا نام محمد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو، اور ہم نے کیا کیا؟ شیطان نے عقیدت داخل کی
نبی کی سنت اور حکم چھوڑ دیا. انہوں نے کہا محمد نام نہیں رکھنا، بے ادبی ہو جانی ہے، یہ خود ساختہ چیز ہے. اور رسول اللہ کا حکم ہے میرے نام پر نام رکھو، احمد رکھو، محمد رکھو. فرمایا انا محمد، انا احمد، انا حاشر، انا العاقب. اللہ کے نبی نے بڑے محبت اور فخر سے، اللہ کی توفیق سے جو اللہ نے ہمارے نبی کو شانیں عطا کی، آپ نے اپنے نام بتائے. فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں عاقب ہوں، میں حاشر ہوں، میں خاتم ہوں. یہ اللہ کے نبی. میں ماہی ہوں، میں ایسا ماہی کہ اللہ نے جس کے ساتھ کفر کو مٹا کے رکھ دی. تو دعائیں نہیں آتی. اللہ کے نبی کیا دعائیں کرتے تھے، سب سے زیادہ کیا پڑھتے تھے، نہیں پتا. یہ اس کا علم اٹھ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یا آزمائشوں کی ایک بہت بڑی علامت ہے. حضرات دوسری جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ ایک آدمی دعا کرتا ہے نا، آپ کو پتا ہے کہ دعا ایسی عبادت ہے جس سے اللہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے. اللہ کا یہ کہنا ہے جو مانگتا ہے میں اس سے راضی ہوتا ہوں، اور جو نہیں مانگتا میں اس سے راضی نہیں ہوتا. لیکن دو بندے ایسے ہیں جن کو اللہ مانگنے والے سے بھی زیادہ دیتا ہے اور مانگنے والوں سے بھی زیادہ اللہ ان پر راضی ہوتا ہے. ایک بندہ وہ ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے. ایک آدمی آنسو بہا کر مانگی جا رہا ہے. ایک کہتا ہے نہیں، میں نے قرآن پڑھ پڑھ کے اللہ کو منانا ہے، اس کو راضی کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کو مانگنے والے سے بھی میں بہتر اور افضل عطا کروں گا. تو رمضان آپ نے قرآن کے ساتھ جو ہے وہ، اللہ کی قسم اس کے گھر میں کھڑا ہوں. ہماری ایک نیک خواہش تھی پورے خاندان کی. میری عادت ہے، میرے خاندان کے افراد بھی بیٹھے ہیں، کہ افطاری سے پہلے ہم سارے گھر والے بوڑھے بچے دسترخوان پر جمع ہو جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا افطار کے وقت اللہ دعا کو رد نہیں کرتا. میں نے 2 سال آزما کر دیکھا ہے. افطاری سے پہلے میں قرآن مجید پکڑ لیتا ہوں ترجمے والا، اور میں قرآن پڑھتا ہوں، ساتھ ترجمہ پڑھتا ہوں، اپنے بچوں کو بچیوں کو قرآن کا ترجمہ سناتا ہوں. اللہ کی قسم ہے اگر کسی کا دل پتھر کی طرح سخت ہے، افطاری کے وقت اس عمل کو آزما کر دیکھیں، آپ کے آنسو ایسے آئیں گے آپ روک ہی نہیں سکیں گے. اچھا پھر وہ میں نے آزمایا، جو خواہش تھی دل میں، زبان پر نہیں میں اس کو لایا، لیکن قرآن ہی پڑھتا گیا افطاری کے وقت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے فضل سے پوری شد و مد کے ساتھ پورا کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول سچا ہے. ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے اور اس سچائی کو ہم نے حاصل کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بات کہہ دی ہے. کائنات کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، اللہ کی بات نہیں غلط ہو سکتی. کائنات کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. تو آپ آزماتے کیوں نہیں؟ اس سچائی کو آپ حاصل کیوں نہیں کرتے؟ حضرات تیسرا عمل جس کے ساتھ ہم نے رمضان گزارنا ہے وہ ذکر ہے. جس طرح قرآن پڑھنے والے کو دعا کرنے والے سے افضل ملتا ہے، اسی طرح ذکر کرنے والے کو بھی دعا کرنے والے سے افضل ملتا ہے. اور کیا ہی کہنے ہیں، انسان قرآن بھی پڑھے، ذکر بھی کرے اور دعا بھی کرے اور ساری چیزوں کو جمع کر لے. میرے بھائیوں دوستو، آپ نے اس رمضان کو قرآن کے ساتھ گزارنا ہے، ذکر کے ساتھ گزارنا ہے، دعا کے ساتھ گزارنا ہے. آپ ان کتابوں کو خرید لیں. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے، یہ جو چھاپے خانے والے ہیں نا، آج ان لوگوں نے بھی اپنے سروں پر اپنے بازو رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں ایسا وقت آ چکا ہے کہ قرآن مجید کی خریداری جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اگر کوئی 1,00,000 نسخے بیچتا تھا 10,000 پہ آیا، وہ 10,000 والا 1,000 پہ آیا. آج 1,000 والا جو ہے وہ بھی پریشان ہے کہ امت کر کیا رہی ہے. موبائل کو پکڑنا ثواب نہیں ہے، قرآن کو ہاتھوں میں پکڑیں گے نا، یہ ہاتھ گواہی دیں گے. اللہ ہم گواہی دیتے ہیں اس نے ان ہاتھوں کے ساتھ تیری کتاب کو پکڑا ہے. قرآن کو پکڑنا بھی باعث نجات ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس سے محبت کرنا بھی عبادت ہے. تو 5 کام یہ رمضان اس کے ساتھ آپ نے گزارنے ہیں. پہلا کام کہ قرآن مجید پڑھے. اچھا جی، کئی بندوں کو صحیح پڑھنا نہیں آتا، سن لو، جو قرآن کو صحیح پڑھنے والے ہیں، فرمایا الماہر بالقرآن
मा सफरतिल किरामिल बररा, कुरान को पढ़ने वाले अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों के साथ क़यामत के दिन होंगे। हर फरिश्ते की जरूरत नहीं है अल्लाह के पास जाए, जो अल्लाह के करीबी फरिश्ते हैं उनके साथ कुरान के माहिर होंगे। और फरमाया वल्लज़ी यक़रउल कुरआन व हुवा यतक़ाक़ा, कुरान पढ़ता है जोड़ कड़ करके, या अय्युहल मुद्दस्सिर अटक के, कभी उंगली को आगे चलाता है, कभी पीछे चलाता है, कभी देखता है गलती तो नहीं हो गई मुझसे, मजहूल पढ़ता है, सब्बे हिस्मा रब्बे कल आला, आला पढ़ता है। तो ऐसा बंदा आपके लिए भी बिशारत है। फरमाया वल्लज़ी यक़रउल कुरआन व हुवा यतक़ाक़ा फलहु अजरान, फरमाया वो बंदा जो कुरान पढ़ता है और अटक के पढ़ता है, ऐसे बंदे के लिए दोहरा अजर है। और मैं अपने अहले हदीस भाइयों से शिकवा करना चाहता हूं, मैंने आप में बदखुल्की देखी है, जुबानों की सख्ती देखी है, दिलों की सख्ती देखी है। ये क्यों है? बंदा अल्लाह रसूल वाला हो, तौहीद सुन्नत वाला हो, तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, इन्ना अस्क़ल शैइन फिल मीज़ान हुस्नुल खुलुक़, मीज़ान में सबसे वज़नी जो चीज़ है वो अच्छा अखलाक है। ये क्यों नहीं है हमारे अंदर? इसलिए नहीं कि कुरान नहीं, जिक्र नहीं, दुआएं नहीं, और ये तीनों चीजें क्यों नहीं कि फिक्र नहीं। फिक्र किस बात की? अल्लाह के नबी से पूछा गया अक्लमंद मोमिन कौन है? अक्लमंद, फरमाया अक्लमंद मोमिन जो है वो है जो अपनी जिंदगी के अंदर अपने मरने की तैयारी करता है। हम जनाजे पढ़ाते हैं, आज से 10 साल पहले पढ़ाते थे, बूढ़ों के पढ़ाते थे। इन 10 सालों के दरमियान ज्यादा जनाजे हमने पढ़ाए हैं तो जवानों के पढ़ाए हैं। कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, कोई व्हीलिंग में मर रहा है, कोई ओवर स्पीड में मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई ब्रेन हेमरेज से मर रहा है। क्यों ना आपको दिलो दिमाग की बीमारियां पकड़े कि जब आपने अपनी पेशानी को सजदे में रखना ही नहीं है। आज अंग्रेज वो हमारी इबादत को इख्तियार कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनिक और ग़िज़ा के साथ और एक्सरसाइज के साथ इंसानी सेहत के कायल डॉक्टर हैं दुनिया के अंदर बड़े बड़े, वो कहते हैं वुजू के साथ बीमारियां खत्म होती हैं, नाक की सफाई से दिमाग सेहतमंद होता है, नाक की सफाई करने वाले को कभी ब्रेन हेमरेज नहीं होता। वो कहते हैं जब ये इंसान नाक की नरम हड्डी पर अपना हाथ मलता है इसको, और देखो दुनिया के सबसे बड़े तबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नाक की सफाई का तरीका बताया है। आप भी सच्चे, दीन सच्चा, दुनिया के किसी लीडर ने ना इस्तंजा बताया है ना नाक की सफाई बताई है। सलमान फारसी कहते हैं मुझे काफिरों ने ताना माना, ताना युअल्लिमुकुम नबियुकुम कुल्ला शैइन, और तुम्हारे नबी ने तुम्हें हर चीज सिखाई है, पेशाब पखना करना भी बताया है। मजाक उड़ाया। वो कहते हैं जल, हाँ हमें फख्र है हमारे नबी ने हमें पेशाब और पखाना करना भी बताया। अल्लाह के नबी ने क्या कहा है? फरमाया नाक में पानी चढ़ाए, इसको मले, जोर से इसको झाड़े। और बाज़ हदीसों में है कि ये बाएं हाथ की चिंगली छोटी उंगली के साथ ऐसे नाक की नरम हड्डी जो है इसको मले, और अतिबा अंग्रेज कहते हैं मौके कि इसके साथ ब्रेन हेमरेज नहीं होता। अल्लाह के नबी लंबे सजदे क्यों करते थे? लंबे सजदे करने वालों के दिल के वाल बंद नहीं होते। ये लंबे सजदे करने वालों के जो घुटने और जोड़ हैं ये मजबूत रहते हैं। और आज हमारी नमाजें हैं 6 मिनट, 8 मिनट, और अब के जो माशाल्लाह हमारे अहले हदीस भाई हैं, पहले फजर की नमाज हमारी 20 मिनट की होती थी, आजकल हमारी भी 8-10 मिनट की होती है। बस खत्म, खलास, फटाफट, वो कुव्वत मुदाफत भी नहीं रही जिस्म में। तो ये जो चीज़ है, आप अल्लाह के लिए ज़िंदगी को थोड़ा बदलें, फिर अल्लाह से बात करें, या अल्लाह मैं कुरान भी पढ़ना, तेनू राज़ी करना, जिक्र भी करना, दुआ भी करना, ऐ मेरा काम कर दे। अल्लाह की कसम है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उदुल्लाह व अंतुम मूकिनून बिल इजाबा, मांगना यकीन के साथ मांगना। और उसका जवाब क्या है? जो भी मांगते हो, इंसान जो भी मांगता है, फरमाया 3 चीजें जरूर होती हैं, या तो अल्लाह उस दुआ के साथ कोई मुसीबत दूर कर देता है, या अल्लाह उस दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना लेता है, और या फिर अल्लाह ताला उस दुआ को वैसे ही पूरा कर देता है। तो मेरे भाइयों, काफिर मांग कर उससे फ़ायदा ले जाएं, और हम मुसलमानों ने दुआओं को लपेट के अल्लाह के साथ एक मायूसी वाला जो माहौल बनाया हुआ है वो इसको ख़त्म करें। आखिरी बात,
کیا وجہ ہے کہ ہم نفل چور ہیں اور ایسے نفل چور ہیں کہ لوگوں کی 17 رکعتوں کا مذاق تو ہم اڑاتے ہیں لیکن خود 9 بھی نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر گئے. معراج سنتے ہیں لوگ پیسے نچھاور کرتے ہیں, واہ جی واہ. معراج کی نعتیں بنی ہوئی ہیں, تجارت ہے معراج کے ساتھ ایک ہم مولوی لوگوں کی, اور ہم روحیں بخشاتے ہیں معراج کے ساتھ. ایک فیبریکیٹڈ مصنوعی دن اور رات ہم نے بنائی ہوئی ہے حضرات. لیکن جو معراج کے اندر عقائد اعمال اصلاح ہے سب نے پسے پش ڈالی ہوئی ہے. اللہ کے نبی مکہ میں معراج پر گئے, مکہ میں, مدینہ نہیں, مکہ میں ابتدائی دور میں. اور آپ جب جنت میں گئے, جنت میں کسی کے چلنے کی آواز آتی تھی. فرمایا جبریل یہ کون جنت کے اندر چل رہا ہے؟ فرمایا یہ بلال ہے جو مکے کی گلیوں میں چلتا ہے لیکن اس کے قدموں کی آواز اللہ کی جنت میں آتی ہے. عمل کون سا؟ اچھا آپ کا دل نہیں کبھی زندگی میں دل کیا ہو کہ میں جی مگنولیا پارک میں چلوں, اپنے گھر میں چلوں, میرے قدموں کی آواز بھی اللہ کی جنت میں جائے؟ چاہتا ہے جی؟ بڑا آسان عمل ہے. بلال جب بھی وضو کرتے تھے وضو کی 2 رکعتیں پڑھتے. آپ کم از کم پوری زندگی میں وضو کی 2 رکعتیں پڑھتے. حضرات صحابہ کرام تحیۃ المسجد کے بغیر مسجد میں نہیں بیٹھتے تھے. کوئی صحابی تراویح چور نہیں تھا. اور آج مجھے کرجات میں درس دینے کے موقع ملا مسجد میں, کہنے لگے تراویح کے بعد آپ نے خلاصہ بیان کرنا. میں چلا گیا. اچھا کچھ لوگ جو مجھے جانتے ہیں یا وہ مجھ سے دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دور دراز سے بھی آ جاتے ہیں. وہ تو آئے, ان کے چہروں کو میں نے پہچان لیا کہ یہ مجھے مستقل سننے والے ہیں. مقامی طور پہ جو وہاں کی مسجد کی آبادی تھی اس میں سے 5 سے یا 7 آدمی ہوں گے, اور انتظامیہ کی لسٹ 20 بندوں کی لگی ہے. مولوی تبلیغاں تے گئے نے تے انتظامیہ جڑی ہے کراچ بیٹھی ہے. جب آپ لوگوں نے انتظامیہ نے, یہ بھائیوں نے مجھے کہا کہ نائب امام کون ہوگا؟ خادم. میں نے کہا نہیں, نائب امام اگر ہونا ہے تو انتظامیہ میں سے ہونا ہے. آپ لوگوں کے لیے ماڈل اور نمونہ بنے کہ جو تاجر اور مالدار ہے اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی تاجر تھے, امام بھی تھے, تاجر تھے, خطیب بھی تھے, تاجر تھے. یہ ہمارے تبلیغی جماعت والے بھائی عام بندے بیٹھے ہیں اور وہ فضائل اعمال نصاب اپنا پڑھتے ہیں. کیا ہماری مساجد کے اندر انتظامیہ کے افراد ریاض الصالحین نہیں پڑھ سکتے کہ روزانہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک حدیث کو بیان کرے؟ اردو کے اندر ہے, ترجمے کے اندر. آج جس طرح ہدایت عام ہو چکی ہے, پہلے علماء ہدایت کے لیے, سنت کے لیے سفر کرتے تھے. آپ یہ سن کر حیران ہوں گے, بڑی مکروہ سی بات آپ کو لگے گی کہ بعض علماء ایسے بھی ہیں کہ ان کے لیے کھانے پینے کو کوئی سامان, اشیاء, چیزیں نہیں تھیں, اور دین حاصل کرنے کے لیے, حفظ کرنے کے لیے, سنت کے لیے, اپنی جان بچانے کے لیے ان کو اپنا پیشاب پینا پڑا. ایسے لوگ بھی تھے. ہمیں قدر ہی نہیں. اللہ کے بندو, تراویح اور تراویح یہ پڑھی کیسی جانی ہے, یہ راز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اگر آپ پیٹ بھر لیں گے نا افطاری کے وقت, یہ پیٹ بہت ظالم ہے. شرمگاہ اور پیٹ, ان دونوں کے حملوں سے, اور تیسرا یہ کھوپڑ, یہ دماغ. کوئی بندہ وہ پی ایچ ڈی سکالر ہو, شیخ الحدیث ہو, مولوی ہو, ولی ہو, ان تینوں کے حملے سے نہیں بچ سکتا. جس کو اللہ بچائے بس وہی بچ سکتا ہے. دماغ, شرمگاہ اور پیٹ. جب آپ پیٹ کو بھر لیں گے نا, ٹین لگا لو, کوئی جم کرنے والا ہو یا کوئی پہلوان ہو, اس کے پیٹ میں پھر تراویح میں اس کی ٹانگیں کھڑی ہونے دینی. سجدہ کرے گا بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ, لمبے لمبے اوکھے اوکھے سا لے گا, 2 پڑے گا جیسے گاڑی دھواں دیتی ہے, بندے کا جسم کہے گا بس بھائی 2 ہی. پہلے 2-3 دن شوق اور پھر پورا مہینہ غائب. پھر گھر لمیا پہ کہ نعتاں سن کے, قوالیاں سن کے رب نو منان ڈے. اور صحابہ کرام فرمایا تمہاری رغبت کو دیکھ کر مجھے ڈر کہ یہ نماز کہیں تمہارے اوپر فرض نہ کر دے. اہل حدیث 5 مسلوں والے نہیں بننا, نمازی اہل حدیث, ذاکر اہل حدیث,
اہل سنت کھانے کے بعد میٹھے کھانے والی سنت پہ عمل نہیں کرنا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ اور آپ دیکھیے ہمارے حالات کیسے ہیں، آسمان دنیا ہماری کائنات کے دروازے پر کون آتا ہے؟ کائنات کا مالک آتا ہے اور کہتا ہے ہاں جی کسی کو کوئی چیز چاہیے؟ اور ہماری جو نوجوان نسلیں یہ اس وقت جب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہوتا ہے یہ سوشل میڈیا کے ساتھ گناہ پر ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ جب ہمارے نوجوان مسلوں پر تھے تب یہ جو امت ہے یہ کائنات کو لیڈ کرتی تھی، آج ہمارے بوڑھوں بھی مسلوں پر سے اتر چکے ہیں، اتر چکے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو رمضان ان اعمال کے ساتھ جن میں ذکر ہے، کتاب خریدیں ذکر کی، دفتر میں الگ رکھیں، گھر میں الگ رکھیں، دکان پر الگ رکھیں، جیب میں رکھیں، ذکر، تلاوت، پھر دعا مانگیں۔ آپ کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے، اپنی نسلوں کے لیے مانگیں، یا اللہ میری نسلوں سے بھی رزق نہ چھیننا۔ نبیوں کی سنت ہے، ہزاروں سال پہلے کعبہ بنایا تھا بڑی محنت کے ساتھ، اور مزدوری میں ہمارا نبی مانگا یا اللہ ربنا وبعث فیہم رسولا۔ تو آپ بھی ایسے کریں، اپنی نسلوں کے لیے رزق۔ میں نے دیکھا ہے جو کروڑوں پتی تھے، جو دکانوں کے مالک تھے، وہ انہی دکانوں کے اوپر ان کی اولادیں بیچارے 10-20 ہزار کمانا جو ہے نا وہ لگنا شروع، یہ حالات ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اگر ان چیزوں کے ساتھ حالات اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں، بندے امیر غریب ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا، اس کی خیر خائیاں محبتیں نہیں بدلتی، بالکل وہ ہر ایک کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، یہ نہ سمجھنا یہاں دنیا میں امتحان دیتے ہیں، ممتحن ٹیم جو ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، نگران الگ ہوتے ہیں، چیکر الگ ہوتے ہیں، ریلیفر الگ ہوتے ہیں، کہ جو بچوں کے نمبر بڑھاتے ہیں کہ چلو جی یہ ٹیم الگ ہے اور بڑھا دو۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی بھی نہیں ہوگا، اللہ ہر بندے سے خود بات کرے گا، ہر بندے سے۔ فرمایا لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، کوئی بندہ بھی اللہ اور بندے کے درمیان نہیں ہوگا، اللہ خود ہر بندے سے بات کرے گا۔ ہاں بھائی جوانی دیا کدھر گزار کے آیا ہے، عمر دیا کدھر گزار کے آیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور آخری بات، جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں نا، آپ کسی نہ کسی خیر سے محروم ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی مصیبت کو دعوت دیتے ہیں، کسی نہ کسی بیماری کو آپ جو ہے وہ دعوت دیتے ہیں جب آپ گناہ کرتے ہیں۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو خیر سے محروم نہ کرے، اور کوئی مصیبت اور بیماری جو ہے وہ اس کی طرف لے کر نہ آئے۔ یہ تو میرے بھائیوں دوستوں، آپ رمضان کو ایسے گزاریں، مساجد کے ماحول کو خوشبودار بنائیں۔ آپ بڑے باتونی ہیں، آپ عادت ڈالیں کہ میں نے مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ کے جوتا پہننا اور گھر، اور جو حسب استطاعت توفیق ہے وہ۔ اور ایک اور چیز ہے آخری جو اسی حوالے سے بات، ہم جو مذہبی لوگ ہیں ہمارا جو رویہ ہے نبیوں جیسا ہونا چاہیے، یہ کرنسی میٹر نہیں چلنا چاہیے، اگر کوئی چندہ دے تو راضی، نہ دے تو ناراض، ماشاء اللہ جی جزاک اللہ جی، لے آؤ جی لے آؤ جی لے آؤ جی لے آؤ۔ یعنی کیا ہم ٹیکس دیں نمازیں پڑھنے کا؟ اسی آئیے تے مسیطاں چ نوٹ پا کے آئیے، یہ جو ہے نا یہ ماحول بھی نہیں ہونا چاہیے۔ خرچ کرنے والی عادت ہونی چاہیے، لیکن یہ گداگری والا جو ماحول ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔